کتاب الصوم آگے ہے روزوں کے متعلق بیان حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ روزے کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول، حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کرتے ہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا ماہ داخل ہو جاتے مہینہ، تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے رحمت کے رزق کے کھل جاتے ہیں، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، متفق علیہ۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، منہا باب یسمى الریان، ایک دروازہ اس کا نام ریان ہے، لا يدخل الا الصائمون، اس دروازے سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی رمضان کی تراویح قیام اللیل کرے نا، ایمان و ثواب اجر طلب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اگلے گناہ معاف ہو جاتے، چھوٹے بڑوں کے لیے ممکن ہے، اللہ توفیق دے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو آدمی لیلۃ القدر کی عبادت کرے، وہ ذکر و فکر و تلاوت و کوئی اور چیز و ایمان و طلب اجر کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، متفق علیہ۔ یعنی جو اس نے کیے ہیں نا، زندگی میں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ انسان کی کوئی بھی نیکی وہ کیا زیادہ کی جاتی ہے، ڈبل ٹرپل کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ 10 تک، بعض اوقات الی 700 ضعف، 700 تک نیکی کا اجر ملتا ہے۔ قول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، لسوں صرف یہ روزہ جو ہے نا، اس کا ثواب میں خود دوں گا، فرشتے وغیرہ نہیں لکھیں گے۔ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے نا، کوئی اللہ کے علاوہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے خصوصی طور پر، أَنَا أَجْزِي بِهِ، میں بدلہ دوں گا اور بدلے میں میری رضا ملے گی، کیونکہ یَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامُهُ مِنْ أَجْلِ، میرے لیے یہ کھانا شہوت پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لسان میں فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 مسرتیں ہیں، فرحۃ عند فطرہ، کہ افطار کے وقت، فرحۃ عند لقاء ربہ، ایک ملاقات خداوندی کے وقت، دیدار الہی۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، اور روزہ دار کی منہ سے جو رائحہ، جو ایک قسم کی بو اٹھتی ہے نا، اطیب عند اللہ، وہ اللہ کو پسند ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے لیے وہ بنتی ہے، من ریح المسک، مشک و عنبر کی خوشبو سے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بدبو پسند ہے، اللہ کو تو بدبو پسند نہیں ہوتی نا، وہ اس لیے اس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بن گئی ہے نا، اللہ کے لیے اس نے خود کو بھوکا رکھا، تو اس کے معدے میں ایک قسم کا بخار بنا، تو اس سے جو بخار اٹھی منہ سے آئے، وہ اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، یہ معنی ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزے انسان کے لیے نفس سے اور شیطان سے ڈھال ہے، حفاظتی قمیص ہے۔ لیکن یہ صوم احدکم، یا تم میں سے کوئی روزہ رکھے نا، تو فَلَا يَرْفُثْ، گندی باتیں، حزین سرائی وغیرہ، بری باتیں، جمع وغیرہ کی باتیں نہ کرے، وَلَا يَسْخَرْ، شور وغیرہ جھگڑے نہ کرے، فَإِنَّ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی سے برا بھلا گیا وقات ہوئے جھگڑے، تو فَلْيَقُلْ، اس سے کہ دین امرؤ صائم، میرا روزہ ہے، لہٰذا آپ مجھ سے الگ رہے، متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہو نا، تو صفدت الشیاطین، شیطانوں کو باندھا جاتا ہے زنجیر میں، ومردت الجن، جنات میں جو سرکش جنات، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے لوک کیے جاتے، تالا لگائے جاتے، فلم یفتح منها باب، کوئی دروازہ ان دنوں میں کھلتا نہیں، وفتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھل جاتے، فلم یغلق منها باب، کوئی دروازہ تالا نہیں کیا جاتا، وینادی مناد،
اور آواز لگانے والا فرشتہ کہتے یا باغی الخیر، اے خیر کی طلب کرنے والے، اقبل آگے بڑھو آگے بڑھو، یا باغی شر اقصر، اے شر پسند آدمی ذرا رک جاؤ تھم جاؤ بس کرو یار، وللہ عتقا من النار، اس مہینے میں اللہ کے بہت سارے آزاد کردہ لوگ ہوں گے جہنم سے جو آزاد کیے جائیں گے، وذلک کل لیلہ، ہر رات حصہ ہوتا ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ ورحمد عن رجل وقول الترمذی هذا حدیث غریب۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے، آتاکم رمضان، رمضان کا مہینہ آیا لوگو، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم سیامہ، اس کے روزے اللہ نے فرض کی، تفتح فی ابواب السماء، اس میں آسمان کے رحمتی دروازے کھلتے ہیں رحمت والے، وتغلق فی ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے تالا کی جاتے ہیں، مقفل کیے جاتے ہیں، وتغل فی مردۃ الشیاطین، سرکش جناتوں کو زنجیروں میں ڈالا جاتا ہے، للہ فیہ لیلۃ، اللہ نے اس میں خاص رات بنائی ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ثواب ہے اس میں۔ من حرم خیر، اگر اس کی خیر عبادت وغیرہ سے کوئی محروم رہا تو وقت حرم، تو واقعی اس آدمی محروم رہا کہ اسے اتنے سالوں کی عبادت نہ مل سکی۔ رواه احمد النسائی۔ وعن عبد الله بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزے قرآن انسان کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں۔ یقول الصیام، روزے کہیں گے، رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار، دن کو میں نے اس سے تمام لذات سے، شہوات سے، خضوع نفس سے، کھانے سے پینے سے روکا تھا، فشفعنی بھی، میری سفارش قبول کرے۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا، منعته النوم باللیل، رات کو سونے سے اٹھایا تھا میں نے بستروں سے، جگایا تھا میں نے، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر، ویشفعانی، کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، کہتے کہ دخل رمضان، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم فرمائے، ان هذا شهر قد حضرکم، یہ مہینہ آپ لوگ کے پاس آیا ہے، وفی لیلۃ خیر من الف شہر، من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی خیر سے محروم رہے، مانا کچھ عبادت بھی نہ کرے اس میں تو اس خیر سے محروم رہا واقعی معنی میں، ولا يحرم خیرها الا کل محروم، جو محروم ہوا حقیقی معنی میں وہ اس کی خیر سے محروم رہتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ شب قدر کی جو رات ہے نا، کسی کو تو دکھتا نہیں ہے نا کہ دیکھے، بس عبادت کیا کرو تم اس میں آ جاؤ گے، نفل کرو، ذکر وغیرہ، تلاوت۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری تاریخ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ فقال یا ایھا الناس قد ظلکم شہر عظیم، بہت بڑا عظیم الشان مہینہ آیا، شہر مبارک، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں تم پر، وقیامہ لیلۃ تطوعا، اور اس میں جو کیا ہے قیام ہے نا راتوں کا، یہ نفل ہے۔ فمن تقرب فی بخصلۃ من الخیر، کوئی اس میں اگر ایک نیکی کرے نا نفل کی، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوى، دوسری مہینوں میں فرض کے برابر ہے۔ من ادى فریضۃ فی، جو اس میں ایک فرض عمل ادا کرے گا، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوى، دوسری مہینوں میں 70 فرضوں کے برابر ہے۔ وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثواب الجنہ، صبر کا تو بدلہ جنت ہی ہے، وشہر المواساة، ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے، وشہر النزاد فی رزق المؤمن، اس میں مسلمان کا رزق بڑھ جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ من فطر فی صائما، جو کسی روزہ دار کو روزے کا سامان دے کر کھلائے، کان له مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کی گناہ معاف ہو جائیں گے، وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے بھی آزاد ہو جائے گا، وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجر شیء، یا ينتقص من اجر شیء، اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب بھی ملے گا اور اس کے اجر میں کمی نہیں آتی۔ قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ روزہ دار کو کھلائے نا، تو اتنا کون کھلا سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، روزہ دار کو اسے کھلانا ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مراد نہیں کہ پیٹ بھر کر کھلائے یار، یطل هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن، اگر ایک آدمی کیا کرے، دودھ کی گھونٹ پانی، دودھ کا گھونٹ، پانی کا گھونٹ، شربت کا گھونٹ، جو کچھ بھی پلائے بہتر چیز ہو،
اور تمرتن کجوری اور کوئی پھل میوہ ہو، شربت من مائن پانی وغیرہ ہو تو اس کو بھی ثواب ملتے ہیں۔ ومن اشبع صائما، اگر کوئی روزہ دار کو کھلا پلا کر سیر کر دے تو سقاہ اللہ من حوض شربتن، اللہ میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت کے داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ وہو شہر اولہ رحمہ، اس کے پہلے والے 10 دن عشرہ جو ہے رحمت والا ہے، واوسط مغفرہ، بیچ والا عشرہ مغفرت کا ہے، وآخر عتق من النار، آخری جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ومن خفف عن مملکی فیہ، جو اس مہینے میں اپنے مزدور سے ملازم سے کام ذرا ہلکا کرے، غفر اللہ لہ، اسے معاف کرے گا، وعتقہ من النار، جہنم سے آزاد کرے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا اطلق کل اسیر، ہر قیدی کو وغیرہ چھڑاتے، وعطى کل سائل، اور ہر مانگنے والے کو دیتے تھے اپنی عدد سے زیادہ، معمول سے زیادہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل، اس سال کے مہینے سے لے کر دوسرے سال کے رمضان آنے تک جنت کو خوبصورت کیا جاتا ہے، جنت خوبصورت بنائی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آگے آنے والا ہے۔ قال کہ فرماتی فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان، جب رمضان کا پہلا دن ہونا تو حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ، جنت کے پت و درختوں پر ایک آواز آتی ہے، عرش کے نیچے وہ ہوا چلتی ہے، علی الحور العین، حور عین بھی اس ہوا کو محسوس کرتی، کہتی فیقول یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا، کہ ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے شوہر خاوند جوڑے بنا دے، جوڑے کر دے، تقر بہم اعیننا، ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، وتقر اعینہم بنا، اور ان کی آنکھیں ہماری وجہ سے ٹھنڈی ہو۔ رواہ البیہقی الاحادیث الثلاثۃ بشعب الایمان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ قال یغفر لامتی فی آخر لیلۃ فی رمضان، کہ رمضان کی آخری رات کو امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ قیل، کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہے لیلۃ القدر، کیا لیلۃ القدر کی رات ہے؟ لیلۃ القدر شب قدر ہے کیا؟ قال فرمائے لا ولکن العامل انما یوفى اجر اذا قضى عمله، مزدور کو مزدوری دی جاتی جب اس کا کام پورا ہو جائے، کام پورا کر دے۔ تو جب تم روزے رکھو نا، تم نے اللہ کا فریضہ پورے کیا، تو آخر میں تمہیں مغفرت ملے گی، ثواب ملے گا۔ رواہ احمد۔